کمرے میں شدید خاموشی تھی۔ بس وال کلاک کی ٹک ٹک کی آواز اس کے سناٹے کو اور زیادہ گہرا کر رہی تھی۔ رامین بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری سرخ جوڑا، ہاتھوں میں جڑی چوڑیاں اور سر پہ اوڑھی ہوئی دوپٹہ اس کو کچھ اور ہی تھکا رہا تھا۔ میک اپ اب اس کے چہرے پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اسی طرح بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ باہر سے لوگوں کی آوازیں کم ہو اور فارس کمرے میں آئے۔ نیچے لان میں ابھی بھی مہمانوں کی جانے کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز، کبھی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کا شور۔ رامین نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے کندھے کو سہلایا۔ زیورات کی وجہ سے گردن میں ہلکا سا درد اٹھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا ابھی وہ زیور اتار لے یا فارس کے آنے کا انتظار کرے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس یہ سب اتار کر پھینک دے اور سکون سے لیٹ جائے، لیکن حویلی کا ماحول اور ساس کی وہ نصیحتیں کہ دلہن کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے اسے ایسے کرنے سے روک رہی تھی۔ تبھی دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ رامین کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے خود کو سنبھالا، پلو ٹھیک کیا اور نظریں نیچے جھکا لی۔ دروازہ کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ وہ بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا، سر سے صحرا اتارا اور میز پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی رامین کی طرف نہیں گئی۔ وہ سیدھا الماری کی طرف گیا اور اسے کھولا۔ اس کے انداز میں کوئی جوش نہیں تھا، کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ بس ایک روٹین کا کام کر رہا تھا۔ رامین نے آہستہ سے کہا، آپ آگے؟ فارس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ الماری سے اپنا لیپ ٹاپ بیگ نکال رہا تھا۔ رامین نے اسے دیکھا، وہ حیران ہوئی۔ شادی کی پہلی رات اور یہ بندہ لیپ ٹاپ نکال رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رامین کی آواز میں ہلکی سی الجھن تھی۔ فارس نے لیپ ٹاپ نکالا اور اسے بیگ سے باہر نکالا۔ کچھ فائلز کا کام باقی ہے، کل صبح ڈیڈ لائن ہے، میں اسے مکمل کر لوں تو بہتر ہے۔ وہ بیگ کو کندھے پہ لٹکا کر واپس مڑا۔ رامین اب پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ لیکن ابھی تو شادی کے مہمان گئے ہیں، سب نیچے ہیں، آپ ابھی کام کریں گے؟ فارس رکا۔ اس نے رامین کو دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، بس ایک سردی تھی۔ دیکھیں رامین، میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ میری زندگی کا اپنا ایک نظام ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں۔ آپ آرام کریں، مجھے کام نپٹانے دیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ رامین کو یہ سب دیکھ کر بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن الفاظ نہیں مل رہی تھی۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں تھا جہاں وہ اسے ہاتھ پکڑ کے روک لے گی، یہ حقیقت تھی، اور اس حقیقت میں فارس کا رویہ بہت ہی واضح تھا۔ فارس، اس نے اسے دوبارہ پکارا۔ فارس دروازے پر رک گیا۔ جی؟ گھر والے کیا سوچیں گے اگر آپ باہر جا کے کام کریں گے تو ماں کیا کہیں گی؟ رامین نے اپنی آواز کو دھیما رکھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لڑائی ہو۔ فارس کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آئی۔ ماں کو پرواہ نہیں کہ میں کام کر رہا ہوں یا نہیں، انہیں صرف اس بات سے خوشی ہے کہ نکاح ہو گیا ہے۔ باقی رہا گھر والوں کا سوچنا تو میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں، آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ رامین اکیلی رہ گئی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جو اب بند ہو چکا تھا۔ کمرے کی روشنی اب اسے بہت ہی چبھنے لگی تھی۔ اس نے اٹھ کر وہ بھاری دوپٹہ اتارا اور اسے کرسی پر ڈال دیا۔ وہ بیڈ پر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اسے غصہ نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک عجیب سا مایوسی کا احساس ہو رہا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے کتنے خواب دیکھے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ فارس ایک سمجھدار انسان ہوگا، شاید تھوڑا سنجیدہ، لیکن اتنا نہیں کہ وہ اپنی دلہن کو پہلے ہی رات چھوڑ کر کام کرنے چلا جائے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتارنا شروع کی۔ ایک ایک کر کے وہ چوڑیاں اس نے میز پہ رکھی۔ ان کی ٹکرانے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا؟ کیا فارس ہمیشہ اسی طرح اپنے کام کو ترجیح دے گا؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو وہ اس گھر میں اپنا وقت کیوں گزارے گی؟ وہ کمرے میں چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ اب اس کا گھر تھا، ایک بڑی حویلی جس کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی تاریخ چھپی تھی۔ اسے نیچے کے کمروں کا بھی نہیں پتہ تھا۔ ابھی اسے سارا گھر دیکھنا باقی تھا، لیکن اس کا دل کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ وہ بس تھک چکی تھی۔ اس نے بیڈ کے ایک کونے کو صاف کیا اور لیٹ گئی۔ اس کا سر تکیے پہ پڑتے ہی اسے سکون ملا، لیکن نیند اسے بہت دور تھی۔ وہ فارس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ فارس نے اسے یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ اسے پیاس لگی ہے یا نہیں، یا وہ کچھ کھانا چاہتی ہے یا نہیں۔ وہ بس اپنی دنیا میں مگن تھا۔
کمرے میں پنکھے کی آواز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ رامین نے سوچا کہ اسے شاید فارس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ یہ شادی اس نے اپنی مرضی سے کی تھی، گھر والوں کے دباؤ پر نہیں۔ اسے لگا تھا کہ فارس اچھا انسان ہے، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اچھے انسان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھا جیون ساتھی بھی ہو۔ کچھ دیر بعد اسے باہر سے کسی کے آنے کی آہٹ ملی۔ شاید فارس نہیں تھا، شاید کوئی ملازمہ ہوگی جو صفائی کرنے آ رہی ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے اس حال میں دیکھے۔ وہ رو رہی ہے، اگرچہ وہ رو نہیں رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی ضرور تھی۔ وہ کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ حویلی کی راتیں کتنی خاموش ہوتی ہیں، یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ شہر کے شور شرابے میں رہنے والی رامین کے لیے یہ خاموشی بہت ہی بوجھل تھی۔ اسے اپنے گھر کی یاد آئی، جہاں رات کو سب بیٹھ کر چائے پیتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ یہاں تو سب اپنے اپنے کمروں میں قید تھے۔ فارس نے کہا تھا کہ یہ ایک سمجھوتا ہے۔ کیا واقعی یہ صرف ایک سمجھوتا ہے؟ رامین نے سوچا کہ کیا وہ اس سمجھوتے کو ایک رشتے میں بدل سکتی ہے، یا پھر اسے بھی فارس کی طرح پتھر بننا پڑے گا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسی طرح سوچ میں تھی کہ اسے نیند آ گئی، ایک ایسی نیند جس میں خواب کم اور تھکن زیادہ تھی۔ کمرے میں روشنی پھیل رہی تھی، پردوں کے دروازوں سے سورج کی کرنیں اندر آ رہی تھی جو اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ رامین کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ فارس صوفے پر سو رہا تھا۔ رات کو وہ نہ جانے کس وقت آیا تھا۔ اس کا سر صوفے کے بازو پر ایک طرف جھکا ہوا تھا اور اس کی قمیض کی آستینیں اوپر چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، شاید اس کی نیند میں کوئی بے چینی نہیں تھی۔ رامین نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بیڈ سے اٹھی۔ اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ شادی کی تھکن اور کل رات کی جذباتی کشمکش نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے چپل پہنی اور دبے پاؤں باتھ روم کی طرف چل گئی۔ آئینے میں اپنا حلیہ دیکھ کر اسے اپنی حالت پر ہنسی آئی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے گرد تھوڑی سی سیاہی تھی۔ اس نے منہ دھویا اور وضو کر کے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ وہ اس حویلی میں ایک اجنبی تھی، لیکن نماز کی جگہ اسے اپنی سی لگتی تھی۔ جائے نماز بچھا کر وہ سجدے میں گئی۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے نئے سفر میں ہمت دے۔ اسے کسی محبت کی تلاش نہیں تھی، بس اس گھر میں سکون سے رہنے کا حوصلہ چاہیے تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب وہ پلٹی تو دیکھا کہ فارس اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور اپنی آنکھوں کو مل رہا تھا۔ اس کی نظر رامین پہ پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، شاید اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اسے کل رات کا منظر یاد آیا۔ اس نے بنا کچھ کہے اٹھ کر اپنے کپڑے سمیٹے۔ صبح بخیر، رامین نے ہمت کر کے کہا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظر چرا لی۔ صبح بخیر۔ وہ بنا کچھ کہے مزید کمرے سے باہر چلا گیا۔ رامین وہیں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسا آغاز تھا، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی مسکراہٹ۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ ایسا ہی ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ اسے ان چیزوں کی عادت ڈالنی ہوگی۔ وہ تیار ہوئی، ہلکے رنگ کا سوٹ پہنا، سر پہ دوپٹہ اوڑھا اور آئینے میں ایک آخری نظر ڈال کر کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی کا صحن اب جاگ چکا تھا۔ ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کہیں جھاڑو دینے کی آواز آ رہی تھی، کہیں باورچی خانے سے چائے بننے کی مہک آ رہی تھی۔ رامین سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی۔ نیچے لاؤنج میں بیگم عالیہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے رامین کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آؤ بیٹا، ادھر بیٹھو۔ بیگم عالیہ نے اشارہ کیا۔ رامین ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جی آنٹی۔ آنٹی نہیں، امی کہو، بیگم عالیہ نے نرمی سے کہا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو۔ رامین نے سر جھکا لیا۔ جی امی۔ تھوڑی دیر میں سارا بھی آ گئی۔ وہ کافی خوش مزاج لڑکی تھی۔ بھابھی، آپ کو چائے اچھی لگتی ہے یا کافی؟ میں نے آپ کے لیے ناشتہ تیار کروا دیا ہے۔ شکریہ سارا، چائے ہی ٹھیک ہے، رامین نے مسکرا کے کہا۔ ناشتے کی میز پر ماحول کافی پرسکون تھا۔ فارس کے والد، جنہیں سب حاجی صاحب کہتے تھے، اخبار پڑھ رہے تھے۔ فارس بھی اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے پی رہا تھا۔ رامین اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ فارس اس کی موجودگی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے ناشتے میں کچھ زیادہ نہیں کھایا، بس ایک آدھا نوالا لیا۔ فارس، آج تم آفس جا رہے ہو؟ حاجی صاحب نے اخبار نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، کچھ کام پینڈنگ ہے، وہ نپٹا کر واپس آؤں گا، فارس نے مختصر جواب دیا۔ بیگم عالیہ نے رامین کی طرف دیکھا۔ بیٹا، فارس کو کام کا بہت شوق ہے، یہ تو گھر کو بھی آفس سمجھتا ہے، تم اسے زیادہ ٹوکنا نہیں۔ رامین نے فارس کی طرف دیکھا۔
फारिस इस वक्त अपनी चाय के कप में देख रहा था। रामीन ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं समझ सकती हूँ अम्मी, काम तो सबके लिए ज़रूरी है। नाश्ते के बाद फारिस उठकर चला गया। उसने जाते वक्त रामीन की तरफ नहीं देखा। रामीन उसे जाते हुए देखती रही। सारा ने उसे उसके कंधे पे हाथ रखा। भाभी, आप फिक्र ना करें, भैया थोड़ी सख्त है लेकिन दिल के बुरे नहीं है। आपको बस उनका तरीका समझना होगा। मैं समझ रही हूँ सारा। रामीन ने लंबी सांस ली। सारा उसे हवेली दिखाने के लिए ले गई। हवेली वाकई ही बहुत बड़ी थी। पुराने तर्ज की तामीर, ऊंची छतें, बड़े बड़े कमरे और एक बड़ा सा बागीचा। सारा उसे हर कमरे के बारे में बता रही थी। ये दादी अम्मा का कमरा था, अब यहाँ कोई नहीं रहता। वो सामने वाला कमरा मेहमानों के लिए है और ये लाइब्रेरी है, यहाँ भैया अक्सर बैठते हैं। रामीन ने लाइब्रेरी को देखा। वहाँ किताबों का अंबार था। उसने सोचा कि शायद फारिस को पढ़ने का शौक है। ये एक अच्छी बात है। उसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तुम भी यहाँ बैठ सकती हो भाभी, सारा ने कहा। भैया को किताबें पढ़ता देख कर बुरा नहीं लगता। अच्छा, रामीन ने मुस्कुरा के कहा, मुझे भी किताबों का बहुत शौक है, शायद मैं यहाँ जाया करूँगी। दोपहर तक रामीन काफ़ी हद तक घर से वाकिफ़ हो चुकी थी। वो अपने कमरे में आई तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। फारिस अभी तक वापस नहीं आया था। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी अलमारी को तरतीब दे। वो चीज़ें को सलीके से रखना पसंद करती थी। सामान निकालते हुए उसे एक पुराना सा डब्बा मिला जो अलमारी के सबसे निचले खाने में छुपा हुआ था। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें कुछ तस्वीरें और पुरानी चिट्ठियाँ थीं। उसने एक तस्वीर निकाली। उसमें फारिस था और उसके साथ वही लड़की थी जिसका जिक्र कल हुआ था, माहम। दोनों बहुत ही खुश लग रही थी। रामीन के हाथ से तस्वीर छूट गई। उसे एहसास हुआ कि वो फारिस की पुरानी ज़िंदगी में झांक रही है। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। उसने तस्वीर को वापस डब्बे में रखा और डब्बा बंद कर दिया। उसका दिल धड़क रहा था। वो तो जानती थी कि फारिस का माजी है, लेकिन ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगा। वो बेड पर बैठ गई। क्या वो कभी फारिस के दिल से इस याद को मिटा पाएगी, या फारिस इस तस्वीर के साए में जिएगा? उसे लगा कि वो इस रिश्ते में बहुत कमज़ोर है। उसे फारिस को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो सिर्फ एक नाम की बीवी नहीं बनना चाहती थी। शाम को फारिस वापस आया। उसके चेहरे पर थकावट थी। वो सीधा कमरे में आया और अपना बैग बेड पर फेंक दिया। रामीन उस वक्त किताब पढ़ रही थी। उसने किताब बंद की और फारिस को देखा। आ गए आप? रामीन ने पूछा। हाँ, फारिस ने अपनी कमीज़ के बटन खोलते हुए कहा। तुम कुछ खाओगी? मैंने सोचा था कि हम बाहर से कुछ मंगवा लें। रामीन हैरान हुई। फारिस उसे खाने के लिए पूछा। जी ठीक है, आप जो कहें, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं पिज़्ज़ा मंगवा लेता हूँ। फारिस ने फ़ोन निकाला और ऑर्डर दे दिया। फिर खामोशी छा गई। रामीन ने सोचा कि एक अच्छा मौका है बात करने का। फारिस, मैं आज हवेली देख रही थी, ये बहुत ही खूबसूरत है। फारिस ने उसकी तरफ देखा। हवेली पुरानी ज़रूर है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे दादा ने बनवाई थी। आपका माजी इस हवेली से जुड़ा है ना? रामीन ने दबी आवाज़ में पूछा। फारिस रुक गया। उसने अपनी नज़रें रामीन पर जमाई। तुम क्या पूछना चाहती हो रामीन? कुछ नहीं, बस वैसे ही मैं आपको जानना चाहती हूँ। आखिर हम साथ रहने वाले हैं तो कुछ तो ताल्लुक होना चाहिए ना? फारिस ने गहरी सांस ली। ताल्लुक वक्त के साथ बनता है रामीन, ज़बरदस्ती नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे वक्त दो। वक्त तो मैं दे रही हूँ फारिस, लेकिन आप तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे। रामीन की आवाज़ में हल्का सा गिला था। फारिस ने अपनी नज़र चुरा ली। मैं थक गया हूँ रामीन, प्लीज़ अभी बहस मत करो। वो बाथरूम में चला गया। रामीन वहीं बैठी रही। उसने महसूस किया कि उसकी और फारिस के दरमियान एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। वो शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं था। रात को पिज़्ज़ा आया। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। खाने के दौरान कोई बात नहीं हुई। फारिस बस अपने कामों में मगन रहा। रामीन ने भी कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि आज की खामोशी कल की खामोशी से बेहतर है। कम से कम वो एक मेज़ पर साथ बैठे तो थे। सोते वक्त फारिस ने सोफे पर सोने का फैसला किया। रामीन ने कुछ नहीं कहा। वो अब जानती थी कि ये उसका तरीका है और उसे रोक नहीं सकती थी। उसने रोशनी बंद की और लेट गई। कमरे में अंधेरा था। बाहर हल्की सी हवा चल रही थी। रामीन की आंखें खुली थी। वो सोच रही थी कि क्या उसे कभी फारिस की मोहब्बत मिलेगी, या क्या ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही सर्द रहेगा। उसे अपनी माँ की याद आई। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन क्या ये इतनी बदल जाएगी कि इंसान खुद को ही भूल जाए। उसे नींद आ रही थी। वो करवट बदल कर लेट गई।
اس نے سوچا کہ اسے فارس کو سمجھنے کے لیے صبر کرنا ہوگا۔ وہ کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو آسانی سے ہار مان لے، وہ ایک لکھاری تھی، اسے کہانیاں بننا پسند تھا، اور اب اس کی اپنی کہانی ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ فارس بھی نہیں سویا تھا، وہ صوفے پر کروٹیں بدل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماہم کی باتیں آ رہی تھیں۔ ماہم نے اسے کہا تھا کہ وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ کیا وہ سچ کہہ رہی تھی؟ کیا رامین کے ساتھ اس کی زندگی واقعی ایک بوجھ ہوگی؟ اسے رامین کے چہرے پر وہ معصومیت یاد آئی۔ وہ اسے اتنی بری نہیں لگ رہی تھی، بس اس کا خوف تھا کہ وہ اسے سمجھ نہیں پائے گی۔ حویلی کے باہر ایک کتا بھونکا۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز بہت دور تک گئی۔ رامین نے تکیے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اسے لگا کہ وہ اس حویلی میں تنہا نہیں ہے، شاید اسے کسی کا ساتھ مل جائے، شاید یہ خاموشی معاہدہ کسی دن ایک خوبصورت رشتے میں بدل جائے۔ وہ اسی امید کے ساتھ سو گئی۔ اگلی صبح رامین کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر ابھی اندھیرا تھا، بس آسمان پر ہلکی سی سرخی نمودار ہو رہی تھی۔ حویلی کے باغ میں پرندے چہچہا رہی تھی۔ رامین نے گہری سانس لی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ ناشتہ کچھ خاص بنائے، شاید فارس کو اچھا لگے۔ وہ جانتی تھی کہ فارس کو دیسی کھانے پسند ہے۔ وہ باورچی خانے کی طرف گئی، وہاں ابھی تک کوئی نہیں تھا۔ اس نے چولہا جلایا اور آٹا گوندنے لگی۔ اسے کھانا پکانے کا شوق تھا، حالانکہ اسے حویلی کے باورچی خانے میں کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے لگا کہ شاید یہ اس کے لیے ایک اچھا طریقہ ہے فارس کے قریب آنے کا۔ تھوڑی دیر بعد باورچی خانے میں کام کرنے والی مائی آ گئی۔ وہ رامین کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ بی بی جی، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ کام تو میرا ہے۔ رامین مسکرائی۔ مائی، مجھے کام کرنا اچھا لگتا ہے، آپ بس چائے بنا دیں، باقی میں دیکھ لوں گی۔ مائی ہنسی۔ آپ بھی کتنی عجیب ہے، پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کوئی بہو خود کام کر رہی ہے۔ رامین نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنا کام کرتی رہی۔ جب ناشتہ تیار ہو گیا تو اس نے میز پر سجائے پراٹھے، انڈے اور چائے۔ جب سب لوگ ناشتے پر آئے تو وہ رامین کو کام کرتا دیکھ کر حیران ہوئے۔ رامین، یہ سب تم نے کیا؟ بیگم عالیہ نے پوچھا۔ جی امی، میرا دل چاہا کہ کچھ گھر کا پکا ہوا کھاؤں، رامین نے کہا۔ حاجی صاحب نے ہنس کے کہا، بہت ہی اچھا کیا بیٹا، ہاتھ کا ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ فارس نے خاموشی سے اپنا پراٹھا لیا اور کھانے لگا۔ رامین اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ تو کہے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اسے لگا کہ فارس شاید اس کام سے خوش نہیں ہے۔ وہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ رامین باورچی خانے میں جائے۔ ناشتے کے بعد فارس اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے جاتے ہوئے رامین کو دیکھا اور بس سر ہلایا۔ رامین کو لگا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ اسے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اسے نوٹ کیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ اس گھر میں ہر چیز کا ایک اصول ہے اور اسے ان اصولوں کو سمجھنا ہوگا۔ وہ خود ہی سے مخاطب تھی۔ رامین، تمہیں اس گھر کو سمجھنا ہوگا، یہاں کے لوگوں کی پسند ناپسند کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کوئی شہر کا گھر نہیں ہے، یہ ایک حویلی ہے اور اس کے اپنے قوانین ہیں۔ دوپہر کو سارا اس کمرے میں آئی۔ بھابھی، آپ نے آج بہت ہی اچھا ناشتہ بنایا تھا، بھیا تو کچھ نہیں کہتے لیکن انہیں بہت ہی اچھا لگا، میں نے دیکھا کہ وہ ایکسٹرا کھا رہے تھے۔ رامین ہنسی۔ اچھا، مجھے لگا انہیں شاید پسند نہیں آیا۔ نہیں بھابھی، بھیا اظہار نہیں کرتے، آپ کو ان کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوگا۔ رامین نے سوچا کہ وہ واقعی فارس کے چہرے سے اس کے دل کا حال جان سکتی تھی۔ فارس تو ایک پتھر کی طرح تھا۔ سارا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے رامین کو پتہ چلا کہ حویلی کے کاموں میں بہت کچھ کرنے کو ہے۔ بھابھی، امی چاہتی ہے کہ آپ گھر کے بجٹ اور سودا سلف کا حساب کتاب سنبھالیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ یہ کام بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں۔ رامین کو یہ ذمہ داری سن کر خوشی ہوئی۔ جی سارا، مجھے یہ کام کر کے اچھا لگے گا۔ یہ اس کے لیے ایک موقع تھا۔ وہ اب اس حویلی کا حصہ بن رہی تھی۔ وہ صرف ایک بہو نہیں بلکہ ایک ذمہ دار فرد بننا چاہتی تھی۔ شام کو جب فارس واپس آیا تو رامین نے اسے بتایا کہ وہ گھر کے حساب کتاب میں امی کی مدد کر رہی ہے۔ فارس نے اسے غور سے دیکھا۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیونکہ میں اس گھر کا حصہ ہوں فارس، رامین نے مضبوطی سے کہا۔ میں خالی پیٹ بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ فارس نے ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، بس کسی کو پریشان مت کرنا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کروں گی، رامین نے کہا۔ رامین نے جب گھر کے مالی حالات اور حساب کتاب کی ذمہ داری سنبھالی تھی، حویلی میں ایک نیا نظم و ضبط نظر آنے لگا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے باورچی خانے کا معائنہ کرتی، پھر ملازمین کی فہرست اور راشن کا حساب کتاب دیکھتی۔ بیگم عالیہ، جو اب تک یہ سب تنہا کر رہی تھی، رامین کے اس لگن کو دیکھ کر بہت ہی مطمئن تھی۔
انہیں لگا تھا کہ وہ جس لڑکی کو شہر سے بیاہ کر لائی تھی وہ واقعی اس گھر کو سنبھالنے کی قابل تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت رامین لاؤنج میں بیٹھی رجسٹر پہ کچھ اندراج کر رہی تھی۔ فارس کا کمرہ اوپر تھا جہاں سے وہ اکثر نیچے کی سرگرمیوں کو دیکھتا تھا۔ وہ اوپر سے نیچے آیا تو دیکھا کہ رامین بہت ہی سنجیدگی سے کاغذات میں کھوئی ہوئی ہے۔ فارس تھوڑی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہوئی کہ جو لڑکی کل تک حویلی کے ماحول سے انجان تھی وہ آج کیسے ہر چیز کو انگلیوں پر گن رہی تھی۔ اس نے کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ رامین نے سر اٹھایا تو فارس کو سامنے دیکھ کر مسکرائی۔ چائے پئیں گے؟ میں نے ابھی ابھی بنوائی ہے، ماہین نے رجسٹر بند کرتے ہوئے پوچھا۔ فارس کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ تم دن بھر اسی کام میں لگی رہتی ہو؟ حویلی کا کام ختم ہونے والا نہیں ہوتا رامین، کبھی اپنے لیے بھی وقت نکال لیا کرو۔ رامین نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے بوریت نہیں ہوتی، مجھے اچھا لگتا ہے جب میں گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں۔ آپ کی ماں کو آپ سے سکون ملتا ہے تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے۔ فارس نے چائے کی چسکی لی اور خاموش رہا۔ اسے رامین کی یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ وہ خود تو اپنی زندگی کو کام اور تلخیوں کے درمیان بٹا ہوا سمجھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی اتنی آسانی سے اپنا وقت دوسرے کی آسانی کے لیے کیسے دے سکتے ہیں۔ کل ایک دعوت ہے، فارس نے اچانک کہا۔ ماں نے کچھ پرانے خاندانی دوستوں کو رات کے کھانے پر بلایا ہے۔ رامین نے کپ میز پر رکھا۔ اچھا، کون آ رہا ہے؟ میں تیاری کروا دیتی ہوں۔ فارس کی نظریں اس کے چہرے پر تھی، ان میں مایام اور اس کا شوہر بھی شامل ہے۔ رامین کے ہاتھ میں تھوڑی سی جنبش ہوئی لیکن اس نے اسے سنبھال لیا۔ یہ نام اس کے لیے اب اجنبی نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فارس اور ماہم کا ماضی کیا ہے، لیکن وہ اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک سکون بھری سانس لی۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا، اچھا کیا، میں سب انتظام دیکھ لوں گی۔ فارس اسے غور سے دیکھتا رہا جیسے وہ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف ڈھونڈ رہا ہو، لیکن رامین کی آنکھوں میں صرف ایک ٹھہراؤ تھا۔ فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا، میں ماں سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ انہیں نہ بلائیں۔ نہیں فارس، رامین نے پرسکون لہجے میں کہا، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ فارس بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ رامین اس کے جانے کے بعد بھی وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا دل زور سے تو نہیں دھڑک رہا تھا لیکن ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کل کی شام اس کے اور فارس کے رشتے کے لیے ایک امتحان ہے۔ اگلے دن حویلی میں بہت ہی ہنگامہ تھا۔ باورچی خانے میں دیگچی چڑھ رہی تھی، ملازمین کو ہدایت دی جا رہی تھی اور رامین سارا دن ادھر سے ادھر بھاگتی رہی۔ بیگم عالیہ بار بار پوچھ رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے نا۔ رامین نے بڑی محنت سے مینیو تیار کیا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تو مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ حویلی کا بڑا دروازہ کھلتا تو گاڑیوں کی آواز آئی۔ رامین اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا مگر نفیس سوٹ پہنا تھا۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فارس کی بیوی تھی اور اسے اسی حیثیت میں سب کے سامنے آنا تھا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو مہمان لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ فارس ایک طرف کھڑا کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظر رامین پہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ رامین کا انداز بہت ہی پروقار تھا۔ وہ بیگم عالیہ کے پاس جا کے کھڑی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ ایک گاڑی رکی۔ بیگم عالیہ نے دروازے کی طرف دیکھا۔ آگے، وہ آہستہ سے بولی۔ دروازہ کھلا تو ماہم اپنے شوہر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ماہم آج بہت ہی پروقار لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرانی چمک تھی لیکن چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس کا شوہر جو خوبرو اور سلجھا ہوا آدمی لگتا تھا اس کے ساتھ تھا۔ فارس نے انہیں دیکھ کر گہری سانس لی۔ رامین نے محسوس کیا کہ فارس کی گرفت اس کے ہاتھ میں موجود چائے کے کپ پر سخت ہو گئی ہے۔ ماہم سب سے پہلے ملی۔ بیگم عالیہ نے اسے گلے لگایا۔ وہ مایا کی طرف دیکھ کر مسکرائی، حالانکہ سب جانتے تھے کہ فارس کے ساتھ اس کا کیا تعلق رہا ہے۔ ماہم نے فارس کی طرف دیکھا اور ایک بہت ہی باادب سی مسکراہٹ دی۔ کیسے ہیں آپ فارس؟ ماہم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فارس کا لہجہ بہت ہی رسمی تھا۔ ماہم کی نظر رامین پہ پڑی۔ اس نے رامین کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی دشمنی نہیں تھی بلکہ ایک تجسس تھا۔ وہ رامین کے پاس آئے۔ تم رامین ہو نا؟ سنا تھا کہ تم بہت ہی نیک لڑکی ہو۔ آپ دیکھ بھی لیا۔ رامین نے مسکرا کے ہاتھ ملایا۔ شکریہ، آپ تشریف رکھیں۔ رات کا کھانا شروع ہوا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کافی گہما گہمی تھی۔ رامین میز کی ایک سرے پر بیٹھی تھی اور فارس دوسرے سرے پر۔ ماہم اور اس کا شوہر ان کے درمیان میں تھے۔ ماہم اپنے شوہر سے بہت ہی اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی جس سے لگ رہا تھا کہ ان کا رشتہ کافی مستحکم ہے۔ رامین یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ ماہم اب ماضی کی تلخیوں سے باہر آ چکی ہے۔
کھانے کے دوران فارس بہت ہی کم بول رہا تھا، وہ بس اپنی پلیٹ میں دیکھ رہا تھا۔ ماہم کا شوہر فارس کے کام کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ فارس، سنا ہے تم نے نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے؟ ماہم کے شوہر نے پوچھا۔ فارس نے سر اٹھایا۔ جی، کام چل رہا ہے، ابھی تو مشکلات ہے۔ مشکلات تو کام کا حصہ ہے، ماہم نے درمیان میں کہا۔ اس کی آواز میں فارس کے لیے ایک پرانی ہمدردی تھی۔ فارس جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پوری دلجوئی سے کرتا ہے، اسے ہمیشہ سے یہی عادت ہے۔ اس جملے پر فارس نے ماہم کی طرف دیکھا۔ میز پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کو فارس اور ماہم کی وہ پرانی کہانی یاد آ گئی۔ رامین نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ رکھا اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ اسے لگا کہ ماہم اب بھی فارس کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ شاید، فارس نے خشک لہجے میں کہا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اب میرے پاس سمجھنے والے لوگ ہیں۔ اس نے رامین کی طرف دیکھا۔ یہ خاموش اشارہ تھا کہ فارس اب اپنی زندگی میں رامین کی موجودگی کو مان رہا ہے۔ رامین نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس نے فارس کا ساتھ دیا، چاہے فارس کا لہجہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ کھانے کے بعد مہمان باغ میں بیٹھ کے، چاندنی رات تھی، رامین چائے کے برتن اٹھوانے میں مصروف تھی کہ مایام اس کے پاس آئی۔ وہ دونوں باغ کے کونے میں تھے۔ تم فارس کو خوش نہیں رکھ پاؤ گی، ماہم نے آہستہ سے کہا۔ رامین رکی نہیں، اس نے اپنا کام جاری رکھا۔ خوشی تو انسان کے اندر ہوتی ہے ماہم۔ فارس سب بدل رہا ہے، وہ ماضی کے سائے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماہم ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے بھول گیا ہے؟ رامین نے سر اٹھایا۔ فارس اب وہ نہیں رہا جو کل تھا، وہ اب ایک ذمہ دار مرد ہے، اور میرا کام اسے ماضی کی قید سے نکالنا ہے۔ ماہم کچھ پل خاموش رہی۔ تم بہت ہی ہمت والی ہو، میں نے سوچا تھا کہ تم ایک عام سی لڑکی ہوگی جو ڈر جائے گی، لیکن تم تو بہت ہی مضبوط ہو۔ شادی کے بعد انسان کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، رامین نے کہا، خاص کر جب آپ کا جیون ساتھی ایسا ہو جس کا ماضی بہت ہی گہرا ہو۔ ماہم وہاں سے چلی گئی۔ وہ جب واپس گاڑی میں بیٹھی تو اس نے ایک بار پھر فارس کی طرف دیکھا۔ فارس وہاں کھڑا تھا، اس نے رامین کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ ماہم نے سر ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب فارس اس کا نہیں رہا۔ اس رات جب سب مہمان چلے گئے تو فارس نے رامین کو بلایا۔ وہ حویلی کے برآمدے میں کھڑا تھا۔ تم نے اسے کیا کہا؟ فارس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس گھر کی باتیں، رامین نے سچ بولا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اس سے بات کی ہے، وہ مجھے بتا رہی تھی کہ تم بہت ہی سمجھدار ہو۔ کیا آپ کو برا لگا؟ نہیں، فارس نے کہا، مجھے اچھا لگا کہ تم نے میرا دفاع کیا۔ آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ تم واقعی میری بیوی ہو۔ رامین کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے حویلی کی طرف دیکھا۔ یہ وہی حویلی تھی جس سے اسے ڈر لگتا تھا، لیکن آج اسے وہاں اپنا گھر لگ رہی تھی۔ فارس کی سرد مہری آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ یہ کوئی فلمی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک آہستہ اور سوچی سمجھی تبدیلی تھی۔ اگلے دن فارس صبح جلدی اٹھا۔ اس نے ناشتے میں رامین کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں نے سوچا کہ ہم کچھ دن کے لیے باہر کہیں گھومنے چلیں۔ رامین حیران ہوئی۔ کہاں؟ کہیں بھی؟ مری یا ناران؟ بس تم اور میں۔ رامین نے بیگم عالیہ کی طرف دیکھا جو پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے مسکرا کے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں تیار ہوں۔ حویلی سے باہر نکلنا رامین کے لیے خواب جیسا تھا۔ وہ اس حویلی کی چار دیواری سے باہر نکل کر فارس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ ان کے رشتے کا ایک نیا موڑ تھا، لیکن جیسے ہی وہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، ایک اور مصیبت آ گئی۔ سارا بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ بھیا بھیا، فارس نے بیگ بانگتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا سارا؟ امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ فارس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ رامین فوراً بیگم عالیہ کے کمرے کی طرف بھاگی۔ بیگم عالیہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ ماں، فارس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فارس، بیگم عالیہ نے آہستہ سے کہا، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا دباؤ ہے۔ ڈاکٹر کو بلا لیا گیا۔ وہ آیا، اس نے معائنہ کیا اور بتایا کہ یہ صرف بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، لیکن حویلی کا ماحول دوبارہ تناؤ کا شکار ہو گیا۔ فارس کا پروگرام کینسل ہو گیا، اسے ماں کے پاس رہنا تھا۔ رامین نے فارس کو دیکھا، وہ بہت ہی پریشان تھا۔ آپ جائیں فارس، میں سنبھال لوں گی۔ نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا، ماں کو میری ضرورت ہے۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ جائیں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کا وقت کینسل کرنا ٹھیک ہے، ہم بعد میں جا سکتی ہیں۔ فارس نے رامین کے چہرے کو دیکھا، وہ واقعی کتنی سمجھدار تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ تم ہمیشہ میری ساتھ دیتی ہو، شکریہ۔ اس دن کے بعد رامین نے دیکھا کہ بیگم عالیہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور بڑھ گئی ہے۔ وہ اب اسے بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی ماننے لگی تھی۔ فارس بھی اب اسے ہر بات میں شامل کرتا تھا۔ بیگم عالیہ کی طبیعت سنبھلنے میں کچھ دن لگے،
ان دنوں میں رامین کا کردار حویلی میں بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب صرف ایک بہو نہیں تھی جو احکامات کی تعمیل کرتی تھی، بلکہ وہ اس گھر کا وہ سکون بن چکی تھی جس کی شاید ضرورت تھی۔ وہ سارا دن بیگم عالیہ کی دوائیوں، ان کے خوراک اور آرام کا خیال رکھتی۔ فارس اکثر کام سے جلدی گھر آ جاتا۔ وہ خاموشی سے رامین کو دیکھتا رہتا۔ رامین جب بیگم عالیہ کے کمرے سے باہر نکلتی تو اسے فارس برآمدے میں کرسی پر بیٹھا ملتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے۔ کوئی لفظ نہ ہوتا لیکن آنکھوں میں ایک خاموش گفتگو ضرور ہوتی۔ ایک شام جب بیگم عالیہ سو چکی تھی اور گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، رامین چھت پہ ٹہل رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور حویلی کے باغ میں لگے درختوں کی سرسراہٹ کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ فارس تھا وہ، رامین کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ دونوں کافی دیر تک خاموش رہے۔ امی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ اب جلدی ریکور ہو جائے گی، رامین نے بات کا آغاز کیا۔ فارس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں رامین۔ ان دنوں میں نے دیکھا کہ تم نے کیسے سب کچھ سنبھالا۔ اگر تم نہ ہوتی تو شاید میں اتنا پرسکون نہ ہوتا۔ رامین نے فارس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ فارس نے اتنی کھل کر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا تھا۔ آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے فارس، یہ میرا گھر ہے، میرا فرض ہے، اور ویسے بھی مجھے آپ کی ماں کی خدمت کر کے ایک سکون ملتا ہے۔ فارس مسکرایا۔ یہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک پہنچ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم لکھتی ہو، تم اپنی کہانیاں سناتی ہو۔ آج جب میں گھر آیا تو کچھ لکھ رہی تھی تم۔ کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم کیا لکھ رہی ہو؟ رامین کو کچھ ہچکچاہٹ ہوئی۔ وہ اپنی لکھی ہوئی چیزیں کسی کو دکھانے کی عادی نہیں تھی۔ وہ بس کچھ خیالات ہیں جو میں کاغذ پہ اتار دیتی ہوں، کوئی خاص کہانی نہیں۔ مجھے سننے میں خوشی ہوگی اگر تم کبھی سنانا چاہو تو، فارس نے نرمی سے کہا۔ رامین کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے لیے فارس کا یہ کہنا کسی بڑے سرٹیفکیٹ سے کم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، وقت آنے پر میں ضرور سناؤں گی۔ وہ رات گزر گئی۔ اگلا دن معمول کے مطابق شروع ہوا، لیکن اب رامین کی زندگی میں ایک نیا جوش تھا۔ وہ گھر کے حساب کتاب کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو بھی وقت دے رہی تھی۔ اس نے ایک ڈائری بنا لی تھی جس میں وہ اپنے خیالات لکھتی۔ ایک دوپہر سارا اور رامین بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ سارا اب رامین کی بہترین سہیلی بن چکی تھی۔ بھابھی، آپ کو پتہ ہے، جب آپ اس گھر میں آئی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ آپ بہت ہی روایتی ہوں گی، لیکن آپ کے خیالات تو بہت ہی جدید ہیں، سارا نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ رامین ہنس دی۔ جدید ہونا اور اپنے گھر سے جڑے رہنا، یہ دونوں الگ باتیں نہیں ہیں سارا۔ ایک عورت اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا سکتی ہے اور اپنے خواب بھی پورے کر سکتی ہے، بس ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سارا نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ میں بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے سکھائیں گی کہ گھر کے کام اور اپنی پڑھائی کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ رامین نے سارا کا ہاتھ تھام لیا۔ بالکل، ہم دونوں مل کر ایک نیا روٹین بنائیں گے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ حویلی کا ماحول اب گرم جوشی سے بھر چکا تھا۔ ملازمین بھی اب رامین کی عزت کرتے تھے، کچھ وہ ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آتی تھی۔ ایک دن فارس نے رامین سے کہا، رامین، میں سوچ رہا تھا کہ حویلی کے پیچھے والا باغ جو کافی عرصے سے خالی پڑا ہے، کیوں نہ ہم وہاں کچھ نئے پردے اور سبزیاں لگائیں؟ اس سے گھر میں تازگی بھی رہے گی اور تمہیں بھی کچھ کرنے کا مل جائے گا۔ رامین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ یہ تو بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے۔ میں نے سوچا ہمیشہ ایسا ہی تھا کہ وہ جگہ کتنی بیکار پڑی ہے، ہم وہاں گلاب کے پھول اور کچھ سبزیوں کے کیارے بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دن باغ میں کام کرنے لگی۔ رامین نے مٹی میں اپنے ہاتھ گندے کیے، پودے لگائے، جبکہ فارس اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ منظر بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک مرد جو ہمیشہ سنجیدہ رہتا تھا، وہ اب اپنی بیوی کے ساتھ مل کر زمین تیار کر رہا تھا۔ کام کرتے ہوئے رامین کا چہرہ پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ فارس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور آہستہ سے رامین کے چہرے سے پسینہ پہنچا۔ رامین تھم گئی، اس کے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا اور اس بار اس کی نظروں میں کوئی سردی نہیں تھی بلکہ ایک گہری محبت تھی۔ تم بہت ہی محنت کرتی ہو، فارس نے آہستہ سے کہا۔ رامین نے مسکرا کے سر جھکا لیا۔ محنت میں تو ہی برکت ہے۔ شام کو جب وہ تھکے ہارے گھر واپس آئے تو بیگم عالیہ نے انہیں ایک ساتھ دیکھ کر دعا دی۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے، انہوں نے کہا۔ اس دن کے بعد رامین اور فارس کے درمیان فاصلے مٹ گئے۔ وہ اب ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ فارس اب گھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلے رامین سے مشورے کر کے کرنے لگا تھا۔ اس نے اسے اپنے کاموں میں بھی شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ رامین نے اسے مشورہ دیا کہ کیسے اپنے آفس کے کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتا ہے۔ فارس کو اس کے مشورے بہت ہی کارآمد لگے۔
ایک دن فارس نے اپنی الماری سے پرانی کتابیں نکالی۔ اس میں کچھ ایسی کتابیں تھیں جو رامین کو پسند تھیں۔ تمہارے لیے۔ اس نے رامین کو ایک کتاب پکڑائی۔ میں نے سنا تھا کہ تمہیں یہ مصنف پسند ہے۔ رامین بہت خوش ہوئی۔ آپ کو کیسے معلوم؟ تمہاری ڈائری کے پاس میں نے ایک بار دیکھا تھا، فارس نے مسکرا کے کہا۔ رامین نے کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ اسے لگا کہ وہ اس رشتے میں اب مکمل ہو رہی ہے۔ رات کو وہ دونوں بالکنی میں بیٹھی تھی۔ چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ رامین نے اپنی ڈائری نکالی۔ کیا میں سناؤں؟ فارس نے اسے باغور دیکھا۔ جی بالکل۔ رامین نے اپنی کہانی پڑھنا شروع کی۔ وہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی تھی جو اپنی پہچان تلاش کر رہی تھی۔ فارس خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر تاثرات بدل رہے تھے، کبھی وہ مسکراتا، کبھی وہ سنجیدہ ہو جاتا۔ کہانی ختم ہونے کے بعد فارس کافی دیر خاموش رہا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں جذبات ہے رامین، تم نے اسے بہت ہی سچائی سے لکھا ہے۔ شکریہ فارس، تمہیں لکھتے رہنا چاہیے، یہ تمہاری روح کی آواز ہے۔ فارس نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یہ بات رامین کے لیے بہت ہی معنی رکھتی تھی۔ اسے ایک ایسی پہچان مل رہی تھی جس کے لیے وہ ترستی تھی۔ فارس صرف اس کا شوہر نہیں تھا، وہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر بن چکا تھا۔ حویلی میں زندگی اب ایک خوشگوار معمول پر آ چکی تھی، لیکن ابھی ایک کام باقی تھا۔ رامین چاہتی تھی کہ وہ حویلی کے ملازمین کے بچوں کے لیے کچھ کرے۔ اس نے بیگم عالیہ سے بات کی۔ امی، کیا ہم ملازمین کے بچوں کو شام کو پڑھا سکتی ہیں؟ میرے پاس کچھ فارغ وقت ہوتا ہے اور سارا بھی میری مدد کر سکتی ہے۔ بیگم عالیہ نے سوچا یہ ایک نیا کام تھا۔ تمہیں جو بہتر لگے کرو بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک کلاس روم بن گیا۔ رامین اور سارا وہاں شام کو بچوں کو پڑھاتی۔ یہ دیکھ کر فارس کو بہت ہی فخر محسوس ہوتا۔ وہ اپنی بیوی کو بچوں کے ساتھ گھلتے ملتے دیکھتا تو اسے لگتا کہ اس نے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن فارس نے رامین سے کہا، رامین، تم نے اس حویلی میں روشنی بھر دی ہے۔ پہلے یہاں بس ایک خاموشی ہوتی تھی، لیکن اب یہاں زندگی ہے۔ رامین نے فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ سب آپ کے تعاون سے ہوا ہے۔ اگر مجھے اجازت نہ دیتے تو میں کچھ نہ کر پاتی۔ نہیں، یہ تمہاری ہمت تھی، میں تو بس ایک راستہ تھا، چلنے والی تم خود تھی۔ ان کا رشتہ اب مضبوط بندھن بن چکا تھا، کوئی بھی چیز انہیں توڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، گھر کے حساب کتاب سے لے کر باغ کی دیکھ بھال تک، اور بچوں کو پڑھانے سے لے کر اپنی کہانی لکھنے تک۔ رامین نے ہر کام میں اپنا کام پیدا کر لیا تھا، لیکن سب سے بڑی چیز اس کا فارس کے دل میں جگہ بنانا تھا۔ اگلے صبح رامین نے ناشتے میں کچھ خاص تیار کیا تھا۔ آج وہ خوش تھی، اسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اچھی خبر آنے والی ہے۔ فارس ناشتے کی میز پر آیا تو رامین کو بہت ہی پرجوش دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ بہت ہی خوش لگ رہی ہو۔ رامین نے مسکرا کے کہا، بس ایسے ہی، موسم بہت اچھا ہے۔ فارس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہاں، بارش ہونے والی ہے۔ بارش میں باغ میں بیٹھنا کیسا رہے گا؟ رامین کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بہت ہی اچھا۔ بارش شروع ہوگی۔ رامین اور فارس باغ کے کونے میں بیٹھ گئے۔ بارش کی بوندیں درختوں کے پتوں پر گر رہی تھی، جو ایک سکون بخش موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم کچھ بننا چاہتی ہو، فارس نے پوچھا۔ رامین نے ایک گہری سانس لی۔ ہاں فارس، میں نے اپنی کہانی مکمل کر لی ہے۔ فارس حیران ہو گیا۔ واقعی؟ مجھے دکھاؤ۔ رامین نے اپنی ڈائری نکالی اور اسے فارس کو دی تھی۔ فارس نے ڈائری کھولی، اس نے پہلا صفحہ پڑھا، پھر دوسرا۔ وہ بہت ہی غور سے پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اس نے آخری صفحہ پڑھا اور ڈائری بند کر دی۔ رامین، یہ بہت ہی شاندار ہے۔ رامین نے امید بھری نظر سے فارس کو دیکھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ کی عکاسی ہے۔ تم نے اسے بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا۔ کیا تم اسے شائع کرنا چاہو گی؟ رامین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شائع؟ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، تم ایک بہت ہی اچھی لکھاری ہو، تمہیں اس دنیا کے سامنے لانا چاہیے۔ فارس کی اس حوصلہ افزائی نے رامین کو ایک نیا حوصلہ دیا۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ فارس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہر قدم پہ رامین، ہر قدم پر۔ اس لمحے رامین کو محسوس ہوا کہ اسے صرف ایک شوہر نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی ملا ہے جو اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے۔ بارش تیز ہو گئی، لیکن وہ دونوں وہاں بیٹھے رہے۔ وہ اپنی باتوں میں گم تھے، اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ حویلی کی دیواریں اب انہیں روک نہیں سکتی تھی، وہ اب اپنی دنیا خود بنا رہے تھے۔ زندگی کے پہیے چلتے رہے، کچھ ماہ گزر گئے۔ رامین کی کہانی پر کام شروع ہو چکا تھا۔ فارس نے اسے کچھ لوگوں سے رابطہ کروایا جو کتابوں کی اشاعت میں مدد کرتے تھے۔ حویلی میں ایک نیا کمرہ اب رامین کے مطالعے اور لکھنے کے لیے وقف ہو گیا تھا۔ رامین نے وہاں ایک چھوٹی سی میز اور آرام دہ کرسی رکھوا دی تھی۔ یہ تمہارا آفس ہے،
فارس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رامین کو بہت ہی خوشی ہوئی۔ وہ وہاں گھنٹوں بیٹھ کر لکھتی۔ وہ صرف کہانی نہیں لکھ رہی تھی، وہ اپنی زندگی کے تجربات کو بھی لکھ رہی تھی۔ اسی دوران سارہ کی پڑھائی میں بھی بہتری آ گئی تھی۔ وہ اب خود اعتماد ہو گئی تھی۔ اس نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ بیگم عالیہ پہلے سے زیادہ فعال تھی۔ وہ اکثر رامین کے ساتھ باغ میں بیٹھتی اور پرانی کہانیاں سناتی۔ صبح کا وقت تھا۔ رامین کو اپنی طبیعت میں کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ معمول کے مطابق باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، لیکن اسے بہت جلدی ہی تھکاوٹ ہونے لگی۔ فارس جو پاس سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، فوراً اس کے قریب آیا۔ رامین، تم ٹھیک ہو؟ آج بہت ہی کمزور لگ رہی ہو۔ رامین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ شاید بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، لیکن فارس کو تشویش تھی۔ اس نے اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا۔ جب معائنہ ہوا تو سب کچھ واضح ہو گیا۔ ایک ایسی خوشخبری جس نے پورے گھر کا ماحول کو بدل کے رکھ دیا۔ رامین امید سے تھی۔ اس خبر نے حویلی میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ بیگم عالیہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جیسے اپنی دنیا میں مگن ہو گئی۔ فارس کے چہرے پر ایک ایسی سکون اور خوشی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ تھاما اور بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ رامین، تم جانتی ہو یہ خبر میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ فارس نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں ہے، یہ ہماری محبت کی ایک ایسی نشانی ہے جو اس کی رونق بن جائے گی۔ میں تمہارا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ رامین نے فارس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ خوشی تھی جس کے خواب اس نے اپنی کہانیوں میں دیکھے تھے۔ فارس، یہ سب کچھ آپ کے اعتماد کی بدولت ہے۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب حویلی میں ایک نئی زندگی نے قدم رکھا۔ جب فارس نے اپنے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور پھر رامین کی طرف دیکھا۔ رامین بیڈ پہ لیٹی مسکرا رہی تھی۔ شکریہ رامین، فارس نے آہستہ سے کہا، تم نے میری زندگی کو مکمل کر دیا۔ بیگم عالیہ بچے کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سارہ بھی بہت خوش تھی۔ حویلی کے ملازمین بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ اس گھر کے ہر فرد کے لیے ایک نیا آغاز تھا۔ رامین اور فارس حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے۔ سردی کی رات تھی، لیکن ان کے دلوں میں گرم جوشی تھی۔ رامین، فارس نے کہا، تمہارے آنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ زندگی صرف کام کا نام ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا خوش رہ سکتا ہوں۔ رامین نے فارس کا ہاتھ پکڑا۔ ہمیں بس اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے سمجھا اور میں نے آپ کو۔ یہی اصل خوشی ہے۔ تم نے اس حویلی کو ایک گھر بنا دیا رامین۔ رامین نے مسکرا کے حویلی کو دیکھا۔ یہ وہی حویلی تھی جس میں وہ پہلی بار ڈرتے ہوئے داخل ہوئی تھی۔ آج وہی حویلی اس کی دنیا تھی۔ یہاں اس کا پیار تھا، اس کا بیٹا تھا اور اس کا وہ خاندان تھا جس نے اسے اپنا لیا تھا۔